ایک ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس لیے افسوس ہو رہے ہیں کہ میں آج اس ادارے سے ایک اچھا اسکول کا افتتاح کر لیتا تو بہت اچھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے معاشرے کے بزرگ اس مسئلے کو غور سے نہیں دیکھتے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کا اور اس کی ٹیم کا کہ وہ آتے ہی اس نے منشیات کے خلاف ایک پروگرام شروع کیا جو پورا کوئٹہ، پورا بلوچستان تک پھیل گیا۔ جتنا بھی ہمارے بھائی اس ناسور میں مبتلا تھے، جتنے بھی کوشش ہو رہا تھا، ہم لوگوں نے کر دیا کہ جدھر جدھر ہماری بھائی اس تکلیف میں مبتلا تھے، ہم لوگوں نے ادھر سے اٹھا کے ان کو سینٹروں تک پہنچایا، ایک باعزت، باوقار زندگی کی طرف کوشش کی کہ ان کو ایک اچھا ماحول مل جا سکے اور ایک اچھا زندگی کی طرف یہ راغب ہو سکے۔ تو یہ کوشش ابھی بھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا جب تک بلوچستان میں ایک ہی اس ناسور میں مبتلا ہماری بھائی ہو، تو اس ٹائم تک یہ محنت جاری رہے گا۔ پھر میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوا، جو پرائیویٹ سینٹرز ہیں، 22 پرائیویٹ سینٹرز جو ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوئے، اس میں سب کی نام تو یاد نہیں ہے سینٹروں کا، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ 1 سال کے اندر اندر جتنا محنت کی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ آج کل لوگ اپنا کام محنت سے نہیں کرتا، تو کوئی دوسرے کے لیے جو کام کرتا ہے یہ بڑا ذمہ داری سے ہو سکتا ہے، بڑا اعتماد سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب نے اپنا ذمہ داری، اعتماد، یہ سب کو بروقار لاتے ہوئے اپنے سینٹروں کو اتنا اعتماد سے چلایا کہ جو مریض آئے تقریباً 1 سال میں جتنا علاج ہو سکا، تو یہ ہمارے خیال میں قابل تحسین ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بھی اسی طرح چلائیں، آگے بھی آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں، تاکہ سرفراز بگٹی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، تاکہ ہم لوگ اس کو آخر تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ دہشت گردی سے بھی بدترین سلسلہ ہے۔ تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے،
ہماری جو اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے جوان ہیں، دوست ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بھائی ہے، بزرگ ہیں، یہ جو مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ان کی ہر ایک کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے، ایک پورا گھر ہے، تو وہ سب ان کے ساتھ تکلیف میں ہیں۔ تو اگر یہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکے تو اس کا پورا گھر، خاندان، سمجھو وہ ایک نیا زندگی کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ تو میں ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ بھی اپنے گھروں کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد رکھیں، جو بچے اپنے والدین کو یاد رکھیں، تاکہ ہم لوگ یہ ناسور سے جان چھوٹ سکیں۔ اور جو ہماری دشمن نے ہماری صفوں میں کھڑے ہیں، جو ہم پر یہ ناسور بیچ رہے ہیں اور ہم سے پیسے کھینچ رہے ہیں اور ہم سے ہمارے خون کھینچ رہے، تو ان کو ہم لوگ یہ سبق سکھا سکیں، اور جدھر بیچ رہے ہم لوگ ان کی مخالفت کریں۔ اور جو مالے میں بیچ رہے، میں تو یہ درخواست کرتا ہوں ہر مالے والوں سے، ہر دکان والوں سے، ہر مارکیٹ والوں سے، ہر معاشرے سے، کہ جو لوگ جدھر نظر آئے ان کو سنسار کرو۔ جو لوگ یہ ناسور بیچ رہے ہیں اور ان سے ہماری معاشرے کی، ہماری بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے، ان کو سنسار کرو، ان کو کدری بھی نہیں چھوڑو۔ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا گھر مسمار کرو، ان کو یہ قابل نہیں چھوڑو کہ یہ منشیات بیچ دیں اور یہ منشیات سے لوگوں کی زندگی خراب کریں، کیونکہ جب تک یہ لوگ ہماری صفوں میں مصروف ہیں تو یہ لوگ، ہمارے بچے، یہ ورغلا کے ان پر نشے بھی بیچ رہے اور ان سے اپنا کالے دندے بھی کروا رہے۔ تو لہذا ہم ان ملکان، ہماری سرداروں سے، ہماری نوابوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ میڈیا کے توسط سے، کہ آپ خدا را میڈیا پہ یہ چلائے کہ آپ لوگ جدھر بھی منشیات فروش نظر آئے ان کو گولی مارو، ان کو پتھر مارو، ان کو اپنے علاقوں سے نکالو، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ بہت غلط کام ہے ان سے، کیونکہ دشمن وہی ہے جو ہماری صفوں میں ہے، ہماری زندگی برباد کر رہے۔ کیونکہ کوئی دشمن تو آ جاتا ہے باہر سے، وہ تو آپ کو سیدھا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے۔ کوئی آپ پر اٹیک کرتا ہے، آپ ملک پر اٹیک کرتا ہے، وہ تو سیدھا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ انڈیا ہماری دشمن ہے، فلانا ہماری دشمن ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے گھروں میں ہے، ہماری معلوم میں ہے، یہ تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ معلوم والوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو نامنٹ کرے، ان کے خلاف آواز اٹھائے، تاکہ ایک دو جو ہے ہم لوگ اس طرح سنسار کرے، تاکہ تیسرا یہ کام نہیں کرے۔